السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سامنے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سبب کے اپنانے ہی کے ذریعے کرائے ہیں۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، اس کے اندر سبب کا اختیار کرنا وہ ضروری ہے۔ جیسے کہ چاہے وہ سبب ضعیف ہی کیوں نہ ہو، جیسے حضرت مریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب زچگی کی حالت میں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کھجور کی شاخوں کو ہلائیے، وہاں سے تر کھجوریں آپ کے سامنے گر جائیں گی، آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، جب کہ وہ بیمار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا ارکز برجلک، کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے، ھذا مغتسل بارد و شراب، اور یہ اس کے بعد اس سے جو نکلے گا یہ ٹھنڈا اور پینے کا اور نہانے کا پانی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، جیسا کہ ایک دودھ کا پیالہ وہ تمامی جماعت کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی طرح تھوڑا سا کھانا وہ پوری فوج کی ٹکڑی کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پہ جانا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے براق کے ذریعے اور اسی طرح اپنے اسباب ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں تک پہنچایا۔ تو اس کے اندر جو بات اہم بتانی ہے وہ یہ ہے کہ سبب کا اختیار کرنا تو ضروری ہے، لیکن جو اسباب ہیں وہ مرتب کب ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنا اثر کب دکھائیں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے صحیح ڈھنگ سے کہ جو اسباب ہوتے ہیں تو ان کا سرا، یا یہ کہہ لیجیے ان کی باغ ڈور وہ مسبب الاسباب، یعنی کہ سبب کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں دکھایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ سبب جو اختیار کر رہے ہیں وہ سبب اثر انداز ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کو مچھلی نے نگل لیا، لیکن مچھلی نے ان کو اپنی غذا نہیں بنایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح مستسقی ہوتا ہے، جس کو پانی پینے کا عارضہ ہوتا ہے، وہ پانی پیتا ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا، جبکہ پانی جو ہے وہ سیراب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں ہیں۔ صرف سمجھانا یہ ہے کہ سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن سبب کا ترتب یعنی کہ سبب اثر انداز کب ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سبب کو اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔